کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں وہ کون سا ایک گناہ ہے جو باقی تمام گناہوں سے بالکل الگ کھڑا ہے؟ آج ہم ایک ایسے تصور کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ایک مومن کے ایمان کے لیے انتہائی اہم ہے، ایک ایسا خطرہ جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت بالکل صاف صاف بتا دیتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن شرک کا عمل اس بنیادی رشتے کو توڑ دیتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ تو اس خطرے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے جس پر یہ حملہ کرتا ہے، اور وہ بنیاد ہے توحید۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ ایمان کی پوری عمارت کا وہ مرکزی ستون ہے جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ توحید کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور ہماری عبادت، ہماری محبت، ہمارا بھروسہ، ہر چیز صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ توحید کی بالکل الٹ چیز یعنی شرک آخر ہے کیا؟ شرک کا مطلب صرف پرانے زمانے کے بتوں کی پوجا نہیں ہے۔ ہماری آج کی دنیا میں یہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم اپنے دلوں میں خدا کا درجہ دے دیں، چاہے وہ پیسہ ہو، شہرت ہو یا ہماری اپنی خواہشات۔ یہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو اللہ کے خاص حقوق میں کسی اور کو حصہ دار بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، شرک ہمیشہ سامنے نظر نہیں آتا، یہ بہت وسیع ہے، بالکل کھلے کفر سے لے کر دل میں پیدا ہونے والی ہلکی سی سوچ تک۔ تو آئیے شرک کے ان دو چہروں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک طرف ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک، یہ تو بالکل واضح ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ یہ ایک ایسا سنگین عمل ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بہت ہی اب کہہ لیں چھپی ہوئی چیز ہے، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ یہ کسی کو ایمان سے تو نہیں نکالتا، لیکن یہ ایک میٹھے زہر کی طرح کام کرتا ہے جو اندر ہی اندر ایمان کو کھوکھلا کرتا جاتا ہے، جیسے نماز میں دکھاوا کرنا۔ اور یہی چھوٹا شرک اصل میں سب سے مشکل چیز ہے۔ اس کی جو مثال دی گئی ہے نا، وہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کالی رات، ایک کالا پتھر اور اس پر چلتی ہوئی ایک کالی چیونٹی۔ ہمارے ایمان کے لیے ایک خطرہ اس چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خاموش اور پوشیدہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم چیز ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتنی آسانی سے نظر انداز ہو جائے؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ چھپا ہوا شرک ہماری روزمرہ کی زندگی میں دکھتا کیسا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے سامنے آتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ریاکاری یعنی دکھاوا، کہ نماز تو بڑی خوبصورت پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ پھر غلط قسمیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ بدشگونی پر یقین کرنا یا تعویذ پر بھروسہ کرنا، یہ سب ہمارے توکل کو خالق سے ہٹا کر مخلوق کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ذائچوں جیسی چیزوں پر یقین رکھنا جو تقدیر کا اختیار اللہ کے بجائے ستاروں کو دے دیتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، ذرا غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے سب سے بڑا ڈر کوئی باہر کا دشمن نہیں تھا، بلکہ اندر کا دشمن تھا، نیت کی خرابی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصل روح ہمارا اخلاص ہے، اور اس کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، یہ خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بچیں کیسے؟ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ تو چلیے اپنے روحانی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹول کٹ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، توحید کے علم کو گہرا کریں۔ نمبر 2، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں۔ نمبر 3، کوشش پوری کریں لیکن بھروسہ صرف اللہ پر رکھیں۔ اور نمبر 4، استغفار کے ذریعے اپنے دل کو مسلسل صاف کرتے رہیں۔ استغفار کو نہ دل کی روزانہ کی روحانی صفائی سمجھیں۔ یہ صرف گناہوں کو نہیں دھوتا، بلکہ یہ روح کو شرک کی اس چھپی ہوئی گرد سے پاک کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ جمع ہو کر کوئی نقصان پہنچائے۔ اور آخر میں حفاظت کا سب سے طاقتور ٹول، ایک تحفہ جو براہ راست ہمیں نبوی تعلیمات سے ملا ہے۔ یہ خوبصورت دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ڈھال ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں ہر لمحہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ اس خطرے کے خلاف حتمی تحفظ ہے جو، جیسا کہ ہم نے سیکھا، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہ ایک روز کی یاد دہانی ہے
کہ ہمارے دل صرف اور صرف اسی کے لیے خالص رہیں۔